من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ سورۃ الہمزہ ہے، مکی صورت ہے۔ اس کے کچھ الفاظ پڑھنے مشکل ہیں، پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ویل لکل، اس کو تو یوں پڑھیں گے، اور اگر الگ الگ پڑھنا چاہیں تو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ویل لکل۔ آگے ہے ہمزہ، ہمزۃن لمزۃن، لیکن ملا کر پڑھیں گے تو ہمزۃ لمزہ، ہمزۃ لمزہ، اور اگر الگ الگ پڑھیں ہمزۃن لمزۃن، اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں لمزۃن، لمزۃن کی جو تا ہے، تا کے نیچے ایک زیر ہے اور ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے، اور آگے پھر لام الف لا لکھا ہوا ہے آیت کے اوپر، پھر آگے الذی ہے۔ یہ چھوٹا نون لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لمزۃن، اس کی جو تا کو اگلے الذی کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر تا کے نیچے دو زیریں نہیں پڑھیں گے، یعنی یوں نہیں پڑھیں گے لمزۃن الذی، جب ملا کر پڑھیں گے، جب ملا کر پڑھیں گے تو لمزۃن کی بجائے لمزۃن الذی، تو تا کے نیچے زیر ہوگی اور ایک نون ہوگی، نون کے نیچے بھی زیر ہوگی، لمزۃن الذی، یوں ملا کر پڑھیں گے۔ اور اگر ملا کر نہیں پڑھنا چاہتے تو بھی جائز ہے، کیونکہ یہ لام الف لا آیت کے اوپر آیا ہوا ہے۔ اگر آیت کے اوپر لام الف لا ہو تو پھر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پچھلے کو اگلے کے ساتھ ملا کر پڑھیں اور درمیان میں نہ رکیں، اور اگر آیت کے درمیان میں لام الف لا ہو، جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے، تو پھر درمیان میں رکنا درست نہیں ہوتا۔ پچھلے کو اگلے کے، یعنی جہاں لام الف لا لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، تو اس جگہ پر سٹاپ کرنا درست نہیں ہوتا، بلکہ وہاں سے ملا کر پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ لام الف لا چونکہ آیت کے اوپر ہے، ایک نمبر آیت جو ہے، اس لیے اس کو اگر نہ بھی ملا کر پڑھیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ملا کر پڑھیں تو اس طرح پڑھا جائے گا جیسے میں نے عرض کیا کہ نلذی کا لفظ ہوگا۔ آگے جمع مالاں، اس کو مالاں پڑھیں گے، چونکہ آگے وہ آگئی ہے شد والی، تو مالاں وعددہ یحسب ان مالہ، اس کو ذرا کھینچ کر پڑھیں گے، مالہ کی ہا کو دیکھیں الٹا پیش ہے اور اوپر مد ہے، مالہ اخلدہ، تو ویسے اخلدہ ہے، لیکن جب سٹاپ کریں گے وقف کریں گے تو اخلدہ پڑھیں گے۔ آگے بھی لفظ تھوڑا پڑھنے کا مشکل ہے، جب وہاں آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں۔ ویل کا معنی ہوتا ہے بربادی ہے، برباد ہو جائے آدمی، اس کو ویل کہتے ہیں عربی میں۔ اور ویلکم، تمہارے لیے بربادی ہو، ویلن بربادی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برباد ہو گیا وہ شخص، یعنی بربادی ہے اس شخص کے لیے، لکل، کل کا معنی ہر شخص، ہر اس شخص کے لیے، ہمزۃن جو غیبت کرتا ہے، لمزۃن جو منہ پر تانے دیتا ہے۔ ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرے، یعنی دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی ایسے آدمی کے بارے میں برے لفظ کہے جا رہے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہے، جس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو جو غیبت کرنے والا ہے یہ برباد ہو گیا، کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کتنا بڑا گناہ کیا ہے غیبت کرنے والا، اور ہمارے ہاں یہ غیبت بہت عام ہے، حتیٰ کہ یہ ماشاءاللہ نمازی لوگوں میں بھی، دیندار طبقے میں بھی بہت کم ہے جو اس کا اہتمام کرتے ہوں کہ جی میں نے اپنی زبان سے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں بیان کرنی، میں نے یہ نہیں کہنا فلانا ایسا اور فلانی ایسی، میں نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ یہ اس میں بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا برباد ہو گیا وہ جو غیبت کرتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، حدیث میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں زنا کتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھے خاصے وہ لوگ جو نماز روزے کے پابند نہیں ہوتے، لیکن ماشاءاللہ اس گناہ سے وہ بھی بچتے ہیں، اور غیبت نماز والے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، لہذا پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ میری مجلس میں جہاں میں بیٹھا ہوں نہ میں غیبت کسی کی کروں گا نہ سنوں گا، کیونکہ غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور اپنی رضامندی کے ساتھ غیبت سننا بھی گناہ ہے۔
ہاں آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ نہیں روک سکتے، کوئی بڑا آدمی غیبت کر رہا ہے تو پھر چپ کر کے بیٹھے رہیں، ہاں میں ہاں نہ ملیں۔ بہرحال غیبت کا بہت بڑا گناہ ہونا اس آیت سے معلوم ہوا۔ اور آگے فرمایا لمازہ، لمازہ کہتے ہیں جو منہ پر اگلے کی برائی بیان کرے، منہ پر تانا دے، تم تو ہو ہی ایسے، اور وہ برائی اس میں ہو بھی صحیح۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس آیت سے حل ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں پیٹھ پیچھے کسی کے کچھ نہیں کہتا، میں تو بابا منہ پہ کہتا ہوں سیدھی، ہمیں پیٹھ پیچھے نہیں آتا۔ وہ اپنی خوبی بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں منہ پہ کہتا ہوں، میں پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتا۔ منہ پر کسی کو برا کہنا، تانا دینا، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو منہ پر تانا دینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ہم کسی کے بارے میں ایسی بات کریں جو اس میں نہ ہو، تو آپ نے کہا اگر تم نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس کے اندر نہیں، آپ صحابی نے پوچھا اگر ہم کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کر رہے ہیں جو واقعی اس میں ہے بھی صحیح، یعنی ہم اس پر کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، تو آپ نے فرمایا فقط اغتبتہ، تو پھر یہی تو غیبت ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور آپ نے فرمایا اگر تم نے کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کی جو اس میں نہیں تھی، یہ تو تم نے بہتان باندھا ہے اس کے اوپر۔ بہتان تو غیبت سے بھی اگلا درجہ ہے، لہذا اس کے اندر وہ برائی موجود ہے، پھر بھی ہمیں اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر اس میں موجود ہی نہیں ہے پھر تو بہتان ہے۔ اور اگر اس میں موجود ہے اور میں نے جا کے سیدھا منہ پہ کہہ دیا کہ میں کسی سے اڑنے والا نہیں ہوں، میں سیدھی سیدھی کہتا ہوں، تو یہ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا ہے لمازہ، یہ منہ پر آ کے تانے دیتا ہے، اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، یہ بھی برباد ہو گیا۔ ہمیں مسلمانوں کی خوبیاں بیان کرنی ہیں، ان کو تانے نہیں دینے، اور ان کو منہ پہ بھی نہیں آ کے سیدھیاں کہنا۔ ہاں کسی کو سمجھانا ہے، یہ بھی شریعت کی تعلیم ہے، تو اس کو پیار محبت سے اکیلے کر کے چھوٹے بن کر سمجھاؤ، تانا دے کر نہ سمجھاؤ کہ بھائی مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ آپ سود پر قرضہ لے رہے ہیں، تو یہ تو اللہ نے منع کیا ہے، گناہ ہے، میری گزارش ہے آپ نہ لیں۔ تو آپ اس طریقے سے اس کو سمجھائیں، نہ یہ کہ دو چار آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہاں سود خور، سنا ہے کہ سود پہ قرضہ لے رہا ہے، چل تو ہے ہی ایسے، جی میں نے اس کو تبلیغ کی ہے، میں نے کہہ دیا اس کو سود پہ قرضے نہیں لینے، تو یہ کون سی دونوں تبلیغ کی ہے، یہ دونوں لٹھ مارا ہے اس کو، اس سے کون سے انسانوں میں ہدایت آتی ہے؟ تو ہمیں شریعت کی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے۔ کسی کو صحیح بات کہنی بھی ہے اور اس میں کمزوری ہے بھی صحیح، وہ سود پہ قرضہ لینا ہی چاہ رہا ہے، تو پیار محبت سے الگ بٹھا کر اس کو چھوٹا بن کر سمجھائیں کہ بھائی ایسے مجھے معلوم ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو منہ پہ تانا دیتا ہے یہ بھی انسان برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا، بد زبان نہیں ہوتا، بد اخلاق نہیں ہوتا۔ ہم کسی کو تانا نہیں دیں گے، اور یہ بیچاریاں جو بہویں بن کر آتی ہیں، بیویاں بن کر آتی ہیں، بھابیاں بن کر آتی ہیں، خدا کی پناہ جو ان کو تانے دیے جاتے ہیں، تجھے تو فلانی ڈش بنانی نہیں آتی، اور تجھے جہیز میں تھوڑا دیا ہے، اور تیری شکل ایسی ہے، اور تیری تعلیم ایسی ہے، تیری خالیں بھی ایسی ہیں، تیرا خاندان ہی ایسا ہے۔ وہ بیچاری مظلوم زمانہ ہوتی ہے، اور اگر اس کی بیٹی پیدا ہو جائے پھر تو اللہ مان والا فیض، اور دوسری بیٹی پیدا ہو جائے، پھر تیسری پیدا ہو جائے، پھر چوتھی پیدا ہو جائے، بیٹا نہ پیدا ہو، جینا دو بھر کر دیتے ہیں تانے دے دے کے کہ تمہارا تو خاندان ہی ایسا ہے، تم تو ساری بچیاں جنتی ہو، تمہارا دل کرتا ہے بیٹا ہو، اس کا دل نہیں کرتا۔ اس کو تسلی دو، اس کو دلاسا دو۔ ہمیں بیٹیاں بھی اتنی محبوب ہیں جتنے ہمیں بیٹے محبوب ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلد الذی جمع مالا وعددا، اور یہ انسان جس کے لیے بربادی ہے، یہ وہ انسان بھی ہے جو مال اکٹھا کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔ وَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ یہاں ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ اسے زندہ رکھے گا، یہ بھی ایک ترجمہ ہے جو درست ہے، لیکن دوسرے مفسرین نے دوسرا ترجمہ لکھا ہے، وہ ذرا زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے اہل علم کے لیے، یہ کہ اخلدہ کا فعل یہاں لازم ہے، متعدی نہیں ہے، تو لہذا یہ ترجمہ بھی اس کا بالکل درست ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یعنی مال اکٹھا کرنے میں گننے میں ایسا مشغول ہے کہ سمجھتا ہے کہ بس میرا مال تو مجھ سے گویا جدا ہی نہیں ہونا، میں نے زندگی ایسی مال میں گزارنی ہے۔ یہاں بھی وہی پیغام ہے جو میں پرسوں عرض کر چکا ہوں، مال اکٹھا کرنا، اس کو گنتے رہنا،
یہ اس وقت معیوب ہے، مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے جب اس کو اکٹھا کرنے میں شریعت کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں۔ اور اگر کوئی انسان اس طرح مال اکٹھا کر رہا ہے، چھوٹی دکان سے بڑی دکان، چھوٹا کاروبار سے بڑا کاروبار، چھوٹی سواری سے بڑی سواری، تھوڑی زمین سے زیادہ زمین بنا رہا ہے، لیکن اس تمام مال کے اکٹھا کرنے میں کہیں اللہ کو ناراض نہیں کر رہا، شریعت کا کوئی حکم نہیں توڑ رہا، زمین ہے تو عشر دیتا ہے، دوسرا کوئی مال ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے، تکبر نہیں کرتا، غریبوں کو حقیر نہیں جانتا، ان کو ذلیل نہیں کرتا، کسی کے حق نہیں دباتا، ناجائز طریقے سے پیسہ اکٹھا نہیں کر رہا، رشوت سود سے اکٹھا نہیں کر رہا، اور گاہکوں کو دھوکے دے کر پیسے اکٹھے کرنے میں نہیں لگا ہوا، نمازیں چھوڑ کے نہیں لگا ہوا، شریعت کا پورا خیال رکھتا ہے، ساتھ مال بھی جمع کرتا ہے، تو پھر اس مال کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ پھر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ میرے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ زکوٰۃ میں دے دیتا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ گناہ نہیں کرتا لیکن شریعت کے مطابق تجارت کرتا ہے، چاہے تھوڑا مال حاصل ہو۔ تو یہاں اس شخص کی برائی بیان کی جا رہی ہے جو مال گننے میں، اکٹھا کرنے میں ایسا گم ہے جیسے یوں سمجھتا ہے کہ جب میں نے اس مال سے جدا ہی نہیں ہونا، یہ میرے ساتھ ہی رہنا ہے، میری زندگی اس کے ساتھ گزرنی ہے، مرنا ہی نہیں ہے جیسے، یہ انسان برا ہے اور یہ برباد ہے، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ کلا، اللہ فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ جو تم لگے ہو غیبت کرنے میں، تانے دینے میں اور مال میں منہمک ہو شریعت کو چھوڑ کر، یہ کام ہرگز تمہیں نہیں کرنے چاہیے۔ لا ينبذن فی الحطمہ، اس کو پڑھیں گے لا یم، چونکہ نون کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے تو یہ لا یم ہوگا، لا ينبذن فی الحطمہ۔ اس کو لام کا معنی میں نے پہلے بتایا ہے، لام کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ضرور، لا ينبذن اس کو ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ ایسی جگہ میں، ایسی چیز میں جو چیز کو چورا چورا کر کے رکھ دے گی، اور وہ جہنم ہے۔ آگے اللہ بتا بھی رہا ہے وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی ایسی آگ ہے جو بھڑکئی جا چکی ہے، سلگئی جا چکی ہے، تو بہت خطرناک آگ ہے جس میں اس انسان کو ڈالا جائے گا جو غیبت کرتا ہے، تانے دیتا ہے، ناجائز طریقے سے مال اکٹھا کرتا ہے۔ کیسی آگ ہے؟ کہا التی تطلع علی الافئدہ، تطلع علی الافئدہ، دیکھو فا کے بعد فوراً دال لکھی ہوئی ہے، فا کے بعد کوئی ڈنڈی بھی نہیں دی ہوئی، شوشہ جس کو اردو میں بولتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو ڈنڈی بولتے ہیں، کوئی فا کے بعد ڈنڈی بھی نہیں ہے، لیکن فا کے بعد ہم نے ایک اور حرف پڑھنا ہے، پھر دال پڑھنی ہے، فا کے بعد چھوٹا سا حمزہ اور اس کے نیچے زیر لکھی ہوئی ہے بغیر ڈنڈی دیے، تو ہم اس کو پڑھیں گے افئدہ، حمزہ بھی ساتھ پڑھیں گے، تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، اس کو موصدہ نہیں پڑھنا، موصدہ اس لیے نہیں پڑھنا کہ میم کے بعد جو واو ہے اس پر صرف جزم نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر جزم ہے، لہذا حمزہ کو ظاہر کریں گے، مو اور مو میں فرق ہے، اس کو پڑھیں گے علیہم مؤصدہ۔ آگے فی عمد ممددہ، دال کو میم کے ساتھ ملائیں گے، دم کر کے پڑھیں گے عمد ممددہ۔ تو یہ کیسی آگ ہے کہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ ایسی آگ ہے جو دلوں تک چڑھ جائے گی، یقین جانو وہ آگ ایسی ہے کہ علیہم مؤصدہ، وہ ان لوگوں پر بند کر دی جائے گی، یعنی یہ آگ کے اندر ہوں گے، آگ ان کے اوپر بند کر دیں گے، آگ باہر نہیں نکل رہی ہوگی، چونکہ اگر کسی جگہ سے آگ باہر نکل رہی ہو تو اس کی ہیٹ باہر نکلنے سے اندر گرمی کم ہو جاتی ہے، اگر آگ بالکل بند کر دو تو وہ زیادہ ہوتی ہے۔ پھر فرمایا فی عمد ممددہ، وہ آگ، یہ لوگ لمبے چوڑے ستونوں میں ہوں گے، فی عمد ستون ممددہ لمبے چوڑے، یعنی آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں یہ لوگ ہوں گے، کمرے کے اندر آگ جہنم میں جہاں ہوں گے بند کر کے بڑے بڑے شعلے ہوں گے جیسے آگ کے ستون ہوں، ان کے اندر یہ انسان جل رہا ہوگا۔ الامان والحفیظ، یہاں ایک بات بہت قابل غور ہے، اللہ نے فرمایا وہ ایسی آگ ہوگی جو دلوں تک چڑھ جائے گی، سینے تک پہنچے گی، افئدہ کہتے ہیں دل کو، آگ دل کو بھی لگے گی، یعنی دل بھی جلائے گی۔ دنیا میں ناممکن ہے، طبی لحاظ سے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی کا دل جلے،
بلکہ جب انسان کو آگ لگتی ہے تو دل جلنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے، جب دل جل رہا ہوتا ہے تو انسان مر چکا ہوتا ہے، چونکہ دل جلنے کی تکلیف غیر معمولی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے نہیں اردو میں ہمارے محاورہ ہے، اس نے میرا دل جلا دیا، کیونکہ دل جل ہی نہیں سکتا، اور اگر جل جائے تو اس کی تکلیف کا تصور نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ دنیا میں جلتا ہی نہیں ہے زندہ ہونے کی حالت میں۔ وہاں فرمایا وہ ایسی آگ ہوگی جو دلوں تک پہنچے گی، دل بھی جلے گی، اور اس تکلیف کو انسان زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوگا، دنیا میں کسی انسان نے اس تکلیف کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ بچائے، بہت سخت تکلیف ہوگی وہ جو غیبت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ناحق مال اکٹھا کرتے ہیں۔ آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی کہ ہم غیبت نہیں کریں گے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں نہیں کریں گے۔ گھر بیٹھ جاتے ہیں، بھابھی کی غیبت ہو رہی ہے، چاچو کی غیبت ہو رہی ہے، ماموں کی ہو رہی ہے، ہمسائے کی ہو رہی ہے، بھائی ہم نہیں کریں گے۔ ہمارے سامنے ہماری بیوی غیبت کرے کسی کی، ہم نہیں سنیں گے۔ ہمارا بیٹا غیبت کرے، ہم نہیں سنیں گے۔ ہماری ماں بھی غیبت کرے، ہم نہیں سنیں گے۔ ہم معذرت کر لیں گے کہ ہم نہ کسی کی برائی کرتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور کسی کو منہ پہ تانا نہیں دیں گے، خاص طور پر غریب آدمی کو یا ماتحت کو، جس میں بیوی ہے، ملازم ہے، کوئی اور ہے، ہم تانا نہیں دیں گے، برداشت کر لیں گے، اور مال کمانے میں ایسا نہیں لگیں گے کہ ہمیں آخرت کا خیال ہی نہ رہے، ورنہ یہ آگ دلوں تک چڑھ کے دل کو جلائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت کرے، آپ کی بھی۔ آگے سورۃ الفیل ہے، یہ آخری 10 صورتیں شروع ہو گئی ہیں، تو چونکہ یہ ہر صورت میں ایک مضمون ہے، اس لیے روزانہ ہمارا ایک صفحہ تو نہیں ہو سکے گا، ایک صفحے سے کم پڑھ لیا کریں گے، لیکن ٹائم ہم وہی رکھیں گے، اور آخری جو 2 صورتیں ہیں وہ چھوڑ دیں گے، پھر ہم شروع سے شروع کریں گے، اور آخری 2 صورتیں انشاءاللہ اس دن کریں گے جب اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ 2 سال بعد ہم قرآن ختم کریں گے، تو پھر آخری دن 2 صورتیں پڑھ لیں گے۔ سورۃ الفیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ وہ واقعہ ہے جو آپ نے کچھ نہ کچھ سنا ہوگا، میں کچھ تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اس واقعے میں اللہ نے اپنی طاقت اور اپنی قدرت کو دکھلایا ہے اور بتایا ہے کہ میں رب کون ہوں، میں کیسی طاقت والا ہوں۔ لکھا ہے مفسرین نے، یہ واقعہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے پیش آیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ دنیا میں تشریف لیں۔ لمبا واقعہ ہے، پھر بھی میں اس کو کچھ مختصر کرتا ہوں۔ بادشاہ تھا حبشہ کا، اس نے یمن کا گورنر بنایا تھا ابرہہ کو۔ ابرہہ یمن کا گورنر تھا۔ ابرہہ کو معلوم ہوا کہ یہ سارے لوگ جاتے ہیں مکہ مکرمہ، ان کا وہاں کوئی عبادت گھر ہے خانہ کعبہ، میرے اپنے ملک کے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں، تو گویا کہ اس نے اپنی ایک بے عزتی انسلٹ محسوس کی کہ ہم یہاں بادشاہ ہیں اور ہمارے لوگ ہمیں چھوڑ کر کسی اور گھر اور بلڈنگ کی طرف جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف۔ تو اس بے وقوف نے یہ سمجھا کہ شاید وہ خانہ کعبہ کوئی ایسی بڑی چیز ہے دنیاوی لحاظ سے جس کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں، تو میں اس سے کوئی اچھی چیز بنا لیتا ہوں۔ اس نے ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا، کنیسہ بنایا، اتنا اونچا بنایا کہ آدمی اس کے نیچے کھڑا ہو کر اوپر نہیں دیکھ سکتا تھا، اگر دیکھے تو سر سے ٹوپی اور پگڑی گر جاتی تھی، اتنا اونچا تھا۔ ہیرے جواہرات سے اس نے جڑ دیا۔ جب مکمل ہو گیا تو اس نے اعلان کرا دیا کہ آج سے آئندہ میرے ملک میں اور میری ریاست میں سے کوئی آدمی خانہ کعبہ نہیں جائے گا۔ مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت کے لوگ مکہ کا احترام کرتے تھے، آگے آ بھی رہا سورۃ قریش میں، اور خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے اور اپنی سمجھ کے مطابق اس کا طواف بھی کرتے تھے، اور حج کے لیے بھی آتے تھے اپنے طریقے کے مطابق، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تو لوگوں کے دلوں میں اگرچہ وہ مشرکین مکہ تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنتوں سے، ان کی تبلیغ کی برکت سے مشرکین مکہ کے دل میں بھی مکہ کی عظمت اور بیت اللہ کی عظمت پیوست تھی۔ تو جب انہوں نے سنا مکہ کے مشرکین نے، یہاں کے لوگوں نے، کہ اس نے روک دیا ہے کہ بیت اللہ کوئی نہ جائے اور سارے یہیں میرے گرجا گھر میں عبادت کے لیے آئیں، تو ان میں ایک غصے کی لہر دوڑ گئی کہ ہمارے خانہ کعبہ کے خلاف یہ ایسا کرتا ہے۔ تو بعض قریشی گئے، بعض 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ قریشی نے جا کر وہاں گندگی پھیلا دی، دوسری روایت میں ہے کہ بعض نے جا کر اس کے کسی حصے کو آگ بھی لگا دی۔ تو ابرہہ کو غصہ آ گیا جب اس کو پتہ چلا یہ کسی قریشی آدمی نے کیا ہے، تو چونکہ یہاں قریش مکہ کے پاسبان تھے، تو اس نے کہا یہ مکے والے تھے، ان کو تکلیف ہوئی ہے میرے اس اعلان سے، لہٰذا اب میں مکہ کے اندر بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔
یہ اس نے فیصلہ کیا اور پھر اس نے اس کے لیے کارروائی شروع کی۔ اس کا ایک بہت زبردست ہاتھی تھا شاہ حبشہ کے پاس، جس کا نام محمود تھا۔ شاہ حبشہ نے وہ ہاتھی محمود بھیجا اور ساتھ 8 ہاتھی اور بھیجے۔ محمود ہاتھی کے بارے میں یہ تھا کہ ابرہہ اس پر سوار ہوگا، باقی ہاتھی اس لیے بھیجے کہ بیت اللہ شریف کے جتنی دیواریں ہیں، ہر طرف ستون اندر ہیں، ستونوں کے ساتھ زنجیر باندھ کر ہاتھی کو باندھ دیں گے، ہاتھی کو مخالف سمت میں دوڑا دیں گے تو نعوذ باللہ پورا بیت اللہ نیچے آ جائے گا۔ تو اس نے اس طرح ہاتھی دے کر ابرہہ کو روانہ کر دیا۔ ابرہہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور مشرکین مکہ، اہل مکہ تک کی خبر پہنچ گئی کہ آ رہا ہے۔ راستے میں مسلمانوں کے قبائل نے اس سے جنگ بھی لڑنا چاہی، اور شروع میں جو ایک قبیلہ آیا اس کا سردار نفیل تھا، اس نے جنگ لڑی لیکن ان کو شکست ہوئی، اور پھر دوسرا سردار آیا مقابلے میں، اس نے جنگ لڑی، ان کو بھی شکست ہوئی۔ ایک ذو نفر تھا اور ایک نفیل بن حبیب تھا، یہ دونوں قبیلوں کے سردار تھے، دونوں نے جنگ لڑی اور دونوں کو شکست ہو گئی اور ابرہہ جیت گیا۔ پھر ابرہہ وہاں سے لشکر کو ساتھ لے کر فاتحانہ طور پر مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے مغمس، جب یہاں پر پہنچا تو اس نے پڑاؤ ڈالا کہ اگلے دن مکہ پر حملہ کروں گا، تو یہ اس کا خیال تھا۔ تو وہاں کچھ اونٹ چر رہے تھے عبد المطلب کے، تو اس نے ان اونٹوں کو 200 اونٹ سے گرفتار کر لیے اور اپنا ایک قاصد حناطہ حمیری نام تھا، اس کو مکہ میں بھیجا کہ ان کو جا کر کہو کہ اگر تم ہماری مزاحمت نہ کرو تو اے اہل مکہ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، ہم صرف بیت اللہ گرانے آئے ہیں، بس تم مزاحمت نہ کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم ایک طرف ہو جاؤ۔ تو جب اس نے قاصد نے جا کر پیغام دیا تو عبد المطلب کو بتایا گیا کہ یہ ان کی طرف سے قاصد آیا ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ اس قاصد کی بات سنیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اس کو کہو خانہ کعبہ کا خود حفاظت کرنے والا ہے، وہ خود حفاظت کرے گا، البتہ مجھے اس سے تم ملا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ قاصد عبد المطلب کو ساتھ لے کر چلا گیا ابرہہ کے پاس۔ ابرہہ نے تخت بنایا ہوا تھا، مغمس کے مقام پر بیٹھا ہوا تھا، فوجی سارے قریب قریب تھے۔ جب اس نے عبد المطلب کو دیکھا تو عبد المطلب بہت وجیح آدمی تھے، تو ان کی وجاہت، پرسنالٹی کو دیکھ کر وہ متاثر ہوا، وہ تخت سے نیچے اتر آیا اور آ کر ان کو ملا اور پھر اپنے ساتھ اوپر تخت پر بٹھایا۔ تو کہنے لگا ابرہہ عبد المطلب کو، ہاں بتاؤ کیا کہنا ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ آپ نے جو میرے 200 اونٹ چرائے ہیں اور 200 اونٹ غصب کیے ہیں، چھینے ہیں، وہ مجھے واپس کر دو بس۔ تو کہنے لگا میرے دل میں تمہاری بڑی عظمت تھی۔ ابرہہ کہنے لگا عبد المطلب کو، میرے دل میں تمہاری بڑی عظمت تھی، لیکن تمہارا یہ بول سن کر کہ بس میرے اونٹ واپس کر دو، اور تم نے اپنے کعبے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، تو میرے سامنے تمہارا امیج بالکل زیرو ہو گیا، تم کوئی حیثیت کے آدمی نہیں لگے مجھے۔ عبد المطلب نے بہت خوبصورت جواب فرمایا، انہوں نے کہا انا رب الابل اما البیت فلہ رب یحمیہ، کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، لے کے جا رہا ہوں، جو خانہ کعبہ کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے، تم آ کر حملہ کرو۔ تو اس نے اونٹ واپس کر دیا اور عبد المطلب واپس تشریف لے آئے، اور اگلے دن اس نے حملے کا ارادہ کیا۔ جب اس نے حملے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرندے آئے، جو آگے آ رہا ہے طیرن ابابیل۔ ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ، گروہ، کئی پرندے اوپر آئے، ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک کنکری چنے کے برابر تھی، کوئی بڑی بھی نہیں، اور یہ جو پرندے آئے تھے یہ کبوتر کے برابر تھے، جو واقدی نے لکھا ہے۔ تو ان کے ایک چونچ میں کنکری تھی، چونچ میں کنکری، اور 2 ایک پنجے میں کنکری تھی۔ اس کنکری میں وہ طاقت تھی جو بارودی گولی میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ آ کر جب اس پر ڈالتے تھے کنکری کو ہاتھی کے اوپر، تو سوار کو چیرتے ہوئے، ہاتھی کو چیرتے ہوئے نیچے چلا جاتا تھا وہ کنکری کا دانہ، اور پورا ہاتھی ایسے ڈھیر ہو کے گرتا تھا جیسے بھوسا کھائی ہوئی کوئی چیز ہو، بالکل بے جان سا ہوتا تھا۔ لشکر بھاگ گیا، شکست ہو گئی، بہت سارے فوجی اس کے مردار ہو گئے، مر گئے، لیکن اللہ نے ابرہہ کو شکست دینی تھی سب کے سامنے عبرتناک۔ تو یہ مرا نہیں، اس کے جسم میں وہ گولی لگنے سے زہر پھیل گئی، سرایت کر گئی، تو اس کو فوراً وہاں سے یمن لایا گیا۔ پورے راستے میں یہ چیختا رہا، یمن میں آیا تو اس کا ایک ایک عضو گل گل کے گرا، بہہ بہہ کر گرا، بہت عبرتناک اس کو موت آئی اور مر گیا۔ 2 ہاتھی بان وہاں مکہ میں رہ گئے تھے، حضرت اسما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے، ان 2 ہاتھی بانوں کو، وہ مکہ میں بھیک مانگتے پھرتے تھے اور اندھے ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں اگر کسی کو ہلاک کرنا چاہوں تو ایک کنکری سے ایک ہاتھی کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب سورت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔
جس کا واقعہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی ساری تدبیروں کو بیکار نہیں کر دیا تھا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ، غول کے غول پرندے بھیجے تھے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، یہ پرندے ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینکتے تھے، وہ پتھر بھی تھا، وہ مٹی کا تھا۔ اور فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، مَأْكُول، مَأْكُول نہیں پڑھیں گے چونکہ الف کے اوپر جزم ہے، مَأْكُول۔ اس کنکری نے ان کو ایسے کر دیا، اللہ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، بالکل بے جان ہو کر وہ مر گئے اور مردار ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔